بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تیمور ارسلان۔ پیش خدمت ہے عالمی و ملکی خبروں پر NB نیوز کا تبصرہ۔ ناظرین، میڈیا اطلاع کے مطابق پیر کو بھارتی وزیر دفاع کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے پہلے 5 رافیلز نے صبح سویرے فرانس کے شہر میرگانگ سے بھارت کے لیے روانہ ہوا، جس میں 3 سنگل سیٹر اور 2 جڑواں سیٹر رافیل طیارے شامل ہیں۔ بھارتی فضائیہ میں فرانسیسی ساخت کے رافیل جیٹ جہازوں کے شامل ہونے سے چین اور بھارت میں فضائی طاقت کا مختصر سا جائزہ پیش خدمت ہیں۔ ناظرین، چائنا کے پاس رافیل کے مقابلے میں جدید ترین 5th جنریشن کے طیارے موجود ہیں۔ ان طیاروں میں چینگدو J-20 ہیں جو رافیل طیاروں کا بآسانی مقابلہ کر سکتی ہیں۔ بھارتی جنگی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی رافیل طیارے چینی فضائیہ کے چینگدو J-20 طیاروں کا مقابلہ شاید نہ کر سکے۔ ناظرین، چائنیز ایئر فورس کے پاس اور بھی جدید طیارے ہیں جن میں J-20 یا J-10 فائٹر جیٹ شامل ہے جو منٹوں میں بھارتی رافیل کو زمین بوس کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ ایسے میں 5 عدد رافیل طیارے لے کر بھارت کا بھڑکے مارنا انتہائی بے وقوفی کی علامت ہیں۔ ناظرین، جہاں تک پاکستان ایئر فورس کی بات ہے تو پاکستان ایئر فورس کے پاس بھی رافیل سے کئی گنا جدید F-16، JF-17 تھنڈرز اور معراج طیارے شامل ہیں جو بھارتی ایئر فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان بہت جلد JF-17 طیارے کا 5th جنریشن بھی متعارف کرنے جا رہے ہیں جو بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی کے حامل ہوگا۔ ناظرین، چائنا اور پاکستان کے پاس سبھی جنگی طیاروں میں ہوا سے ہوا اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والے میزائل سسٹم نصب ہیں۔ اس کے علاوہ ان طیاروں میں نیوکلر ہتھیاروں کو لے کر جانے کی بھی صلاحیت موجود ہیں۔ لہٰذا ہماری رائے میں بھارت کو بہت سوچ بچار کے بعد ہمسائے ممالک کے ساتھ پنگا لینی چاہیے۔ ناظرین، بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارت نے لداخ کے علاقے دولت بیگ اولڈی میں T-19 ٹینکس، بختربند عملہ کیریئرز اور ایک مکمل ٹروپ بریگیڈ تعینات کیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق تازہ ترین تعیناتی شکسگام کراکرم پاس محور سے مزید چینی حملے کو روکنے کے لیے کی گئی ہیں۔ دولت بیگ اولڈی ہندوستان کے آخری چوکی کراکرم پاس کے بالکل جنوب میں اور گالوان شوک سنگم کے شمال میں دریا کے کنارے 16,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ناظرین، بھارتی جنگی طیاروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اقصائی چین کے لداخ سرحد پر چائنا کے ساتھ کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے اپنی فوج کو آراستہ کر رہی ہے، مگر چائنا کے سامنے بھارت کی مثال ہاتھی کے سامنے چیونٹی کی سی ہے۔ لہٰذا بھارت کو اپنے نئے 5 رافیل طیاروں کو لے کر چائنا سے ٹکرانا دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہیں۔ ناظرین، امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران روس نے مبینہ طور پر دوسرا S-400 ٹرامف میزائل دفاعی نظام چین کو پہنچایا ہے۔ ایک فوجی سفارتی ذرائع نے روسی خبر رساں ایجنسی کو بتایا S-400 کو مبینہ طور پر سمندری نقل و حمل کے ذریعے پہنچایا گیا تھا، جس میں چین میں دسمبر میں اس حوالے سے ایک مفاہمت پر دستخط ہوا تھا۔ S-400 میزائل سسٹم کے ساتھ لانچنگ ڈیوائسز، ریڈیو لوکیشن سیٹ، اسپیئر پارٹس اور دیگر آلات پر مشتمل سامان کی فراہمی چین کو پہنچ گئی ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ 2020 میں امریکی انتخابات سے قبل چین پر حملہ کر سکتا ہے اور جنوبی چین کے سمندر میں متنازع جزیروں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ امریکہ نے بحیرہ جنوبی چین میں اپنے جہاز اور ہوائی جہاز کی کارروائیوں کو وسعت دی ہے۔ IBB اور 52HB بمبار طیاروں نے متعدد بار جنوبی بحیرہ چین میں اڑان بھری۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چین پر سیاسی، سفارتی، معاشی اور فوجی محاذوں پر ہمہ جہت زیادہ سے زیادہ دباؤ مسلط کرنے کے بعد شاید امریکہ اور چین کے مابین تعلقات بدترین دور میں داخل ہوئے ہیں۔ ناظرین، صوبائی اور لوکل حکومتوں کی چپقلش سے کراچی دوسرے دن بھی بارش کے پانی میں ڈوبا رہا۔ بھاری ٹیکس ادا کرنے والے بے بس و مجبور شہری گھروں اور سڑکوں پر رل رہے ہیں۔ مانسون کے تیسرے اسپیل کے دوسرے دن موسلادھار بارش نے کراچی کے کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا کر دی ہے۔
मूसलाधार बारिश से औरंगी टाउन, लियाकत आबाद, गुलबहार, कश्मीरी मोहल्ला, नाजिम आबाद, पापोश नगर की गलियों में 6 से 8 फुट तक पानी जमा हो गया है। नाजरीन, आपने अब तक के ख़बरों पर तबसरा सुना। अपने मेज़बान तैमूर अरसलान को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।